نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا دے قرآن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حضرات محترم و معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ جل شانہ و امن والہ و عظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کے حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار نور الانوار سر الاسرار شب اسرا کے دولہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، آج کی یہ 15 روزہ محفل پاک منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ہماری تربیتی نشست ہے اس محفل پاک میں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور میرے قبلہ ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی قبلہ ابو البیان پیر محمد سید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خطبہ سے خوشہ چینی کرتے ہوئے آپ کا دیا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کا خلق بہت عظیم ہے، تو خدا ہو کر جس چیز کو عظیم کہہ دے اس کی عظمت کا کیا کہنا، وہ کتنی بلند مقام کی ہوگی کہ خدا ہو کہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے قرآن پاک میں دنیا کو قلیل کہا ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی یہ رونقیں ہیں، یہ جو خشکیاں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، یہ سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، یہ حکومتیں ہیں، تخت و تاج ہیں، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا یاد و ساز و سامان ہے۔ دنیا معافی وہاں میں جو کچھ بھی ہے محبوب ان کو فرما دو کہ یہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو خدا نے فرمایا وَإِنَّكَ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا خلق بہت عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، خلق کیا ہے؟ خلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک عادت مبارکہ ہے، آپ کی ایک صفت مقدسہ ہے، اور ایک صفت کو اللہ رب العزت عظیم کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاتعداد صفات ہیں، اور ایک صفت کو خدا عظیم کہہ رہا ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کا کیا عالم ہوگا، کتنی شان ہوگی۔ جب ساری صفات کی یہ شان ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا مقام ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ ہمارے جیسا بشر ہی تو ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت محبوب کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے، عظیم کہہ رہا ہے۔ سارے کا سارا قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا ہے، پھر بھی وہ تیرے جیسا ہے۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، آدم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جل وعلا شان فرماتے ہیں محبوب میں تو تیری مسکراہٹ کی صفتیں کر رہا ہوں، تیری من بھاتی اداؤں کی تعریفیں کر رہا ہوں، میں تیری بندہ نوازی کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اب کوئی تیری تعریف کرے نہ کرے تجھے کیا پرواہ، میں خدا ہو کر تیری تعریفیں کر رہا ہوں، میں خدا ہو کے تیری تعریفیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت مبارکہ کس وقت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ آئیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے، خدا کی توحید بیان کرتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے، تو کافر ولید بن مغیرہ جو تھا، بد نہاد بد زبان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی اور کہنے لگا انت مجنون، کیا تو مجنون ہے؟ عزیزان گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے قلب اطہر پر یہ بات ناگوار گزری، آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور دل میں عرض کی مولا میں تیری وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، تیری توحید بیان کرتا ہوں، ان کو قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں، اور یہ لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور خدا کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ رب العزت جلال میں آ گیا اور فرمایا محبوب اب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کے جواب میں اس کو میں جواب دوں گا، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون الا بنعمت ربک مجنون وانک لعلى غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سامعین محترم، یہاں نون کی کئی تعویلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ مفسرین امت فرماتے ہیں کہ نون علم جمالی ہے۔ حضرت مفسر قرآن محمد شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے، اور نون والقلم کا معنی یہ بنتا ہے مجھے قسم ہے قلم اور دوات کی جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا جاتا ہے، مجھے قسم ہے قلم اور دوات کی جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا جاتا ہے، مجھے قسم ہے قلم اور دوات کی جس سے فرشتے لوگوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، مجھے قسم ہے قلم اور دوات کی جس سے اے محبوب تیری امت کے علماء جو ہیں وہ قیامت تک دین کی کتابیں لکھتے رہیں گے۔ جو ولید بن مغیرہ جو ہے یہ جھوٹا ہے اور
अंत मजनून, इसने कहा है महबूब आप हरगिज हरगिज मा बिनेमत रब्बिका मजनून व इन्नका लअज्रुन गैर ममनून, वो झूठ बकता है, तू तो अपने रब के फजल से हरगिज हरगिज मजनू नहीं है, और जो तू दीन की तबलीग कर रहा है इसका अजर तेरे खुदा के पास इतना अजर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और आप तो मुल्क अजीम के मालिक हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वलीद बिन मुग़ीरा उसने एक लफ्ज़ बोला अंत मजनून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आ गया, और कुरान करीम की आयत मुबारका पढ़ कर देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके जो गुस्ताखी उसने की है उसके जवाब में उस वलीद बिन मुग़ीरा के 10 ऐबों को बयान किया है, 10 ऐबों को बयान किया है। ऐ महबूब, वलीद बिन मुग़ीरा जो है नाकाबिल इत्तिफाक है, तुझे अगर कोई शेर देखना हो तो वो खुदा की नजर देखे, जा सिद्दीक की नजर देखे, तुझे ना अबू जहल देखे ना वलीद बिन मुग़ीरा देखे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वला शानुहु ने उस वलीद बिन मुग़ीरा के जो ऐबों को बयान किया है कि वलीद बिन मुग़ीरा जो है ये खुद गुमराह है, ये खुद मजनू है, ये खुद हक को जटलाने वाला है, ये तानेबाज है, ये कज़्ज़ाब है, ये चुगलखोर है, ये बदमज़ाज है, तंगखू है, और जो 10वां बयान किया है उतिल्लिम मिन बादि ज़ालिका ज़नीन, ये कुरान पाक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलीद बिन मुग़ीरा जो है ये है हरामज़ादा। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचो इस बात पर कि एक गुस्ताखी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि आज हमारे मुआशरे में इसको खाली समझा जाता है, मगर उस बदनहात वलीद बिन मुग़ीरा की तहदीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फाज बयान फरमाए हैं ये कुरान की तालीम भी है, उसको हरामज़ादा कहना ये खुदा की सुन्नत भी है। अज़ीज़ान गिरामी, तो गैरत का तकाज़ा क्या है? आज अगर कोई सुन्नी उलमा किसी गुस्ताख की तहदीद में कोई सख्त अल्फाज बोलते हैं तो कई लोग कहते हैं हम जी बहुत संजीदा है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ठीक है, बात नरमी से करनी चाहिए, अदब का लिहाज रखना चाहिए, मगर गुस्ताख रसूल के लिए जो कुरान ने तालीम दी है उस पर भी तो अमल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सख्त अल्फाज बोलना ये खुदा की सुन्नत है और कुरान की तालीम है और क़ारे सवाब है। गुस्ताखी रसूल के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये क़ारे सवाब है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी गैर ईमानी क्या है, जरा इस बात पर तवज्जो फरमाएं कि इस्लाम ने हमें दर्स दिया है कि जो भी गुफ्तगू करो नरमी के साथ करो, नरमी का हुक्म आया है, मगर जो भी गुस्ताख रसूल हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जब आता है तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जब देखा कि गुस्ताख रसूल आया है आपने फौरन तलवार बेनियाम कर ली और उसकी गर्दन को उड़ा के रख दिया और कहा कि एक सांस लेने के लिए भी इसको जमीन पर रहने का हकदार नहीं है, ये जमीन पर रहने का हक नहीं रखता, ये गुस्ताख रसूल है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्दुल अली अल मारूफ जंडा साहब अलैहि रहमत खलीफे मजाज आस्ताना आलिया आलो बहार शरीफ आप फरमाया करते थे कि अजदीन नबीदा वाम यतीमा रोवे ते कुरलावे। हजरत जंडा साहब अलैहि रहमत खलीफा मजाज आस्ताना आलिया आलो बहार शरीफ आप फरमाया करते थे कि अजदीन नबीदा वाम यतीमा रोवे ते कुरलावे, किथे मेरा उमर बहादुर मैं रोंदे नू गल लावे। आज सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज होते तो हम देखते कौन गुस्ताखी करता है, कौन खाके शाया करता है। तो सामईन मोहतरम,
یہ غیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ آپ نے فوراً گستاخ رسول کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو خدا نے عظیم کہا ہے۔ آپ کے خلق کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کے خلق کو بیان کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کے خلق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یعنی آپ کی صورت کا بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے تذکرے فرمائے ہیں۔ آپ کی صورت کے بھی، آپ کی سیرت کے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ نے تیری صورت کو بھی عظیم کہا ہے، تیری سیرت کو بھی عظیم کہا ہے، اور تیری صورت کو جمیل کہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نبی کی تعلیم بیان کرو، نبی کی تعلیم بیان کرو، خلق کی بات کرو، نبی کی سیرت بیان کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت کے تذکرے فرما رہا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ، قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ کہیں خدا فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کالی کمنی اوڑھنے والے محبوب۔ کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اے محبوب کالی زلفوں والے۔ کہیں خدا فرماتا ہے حامیم، اے چودھویں کے چاند۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھنے والے۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لعمرک، محبوب مجھے تیری حیاتی کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والتین والزیتون، محبوب اے انجیر اور زیتون کی مسواک کرنے والے۔ کہیں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرماتے ہیں قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرے کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ تو ہماری چشم قدرت میں رہتے ہیں، آپ تو ہماری چشم قدرت میں رہتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب جو تو نے کنکریاں پھینکی ہیں، تو نے کب پھینکی ہیں؟ وہ تیرے خدا نے پھینکی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، محبوب جب تو بیعت لیتا ہے جو تیرا ہاتھ نہیں بلکہ تیرے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب میں مکہ شہر قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، میرا گھر ہے، بلکہ میں تو قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں نے، کہ ذروں نے محبوب تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ مکے کی گلیوں نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب وہاں تو چلتا پھرتا ہے، وہاں تو رہتا ہے، تیرے قدموں کے بوسے ان مکے کی گلیوں نے لیے ہیں، میں تو قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو قرآن آیات میں آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ خدا صورت مصطفیٰ کے تذکرے کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیرت کی بات کرنی چاہیے، حضور کے خلق کی بات کرنی چاہیے، تعلیم کی بات کرنی چاہیے، اللہ رب العزت یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کہیں میرے محبوب کی خلق پر، سیرت پر، تعلیم پر ہی اکتفا نہ کرنا۔ جہاں تم تعلیم بیان کرتے ہو، جہاں تم سیرت بیان کرتے ہو، وہاں میرے محبوب کے جمالیاتی پہلو پر بھی قربان ہو جانا، میرے محبوب کی صورت پر بھی قربان ہو جانا۔
अजीज़ान गिरामी, सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल है। सामईन मोहतरम, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब आप वादो नसीहत फरमाया करते थे तो आपकी तबलीग में आपका हुस्न मुस्तफा जो है, आपका हुस्न और आपकी सीरत और आपकी सूरत, ये दोनों तबलीग में शामिल है। आपकी सूरत क्या है? वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, माज़ार का काजल है, अलम नशरा का सीना है, अलमायत के बाजू है, लामरो वफा की जान है, वमाई जनतकों की ज़बान है, लब लाली है, खत मुश्की है, जुल्फे अंवरी है, आंखें नरगिसी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है, जिसमें अतहर है, कद्दो कामत है, आपकी जसामत है, आपकी सूरत है। और एक है आपकी सीरत, आपकी गुफ्तार है, आपका किरदार है, आपकी अदा है, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, ये आपकी सीरत है। सीरत का भी बयान अल्लाह ने फरमाया, सूरत का भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। और जहां आप तकबीर फरमाते और आपकी सूरत देखकर भी लोग कलमा पढ़ते रहे, आपकी सीरत देखकर भी लोग कलमा पढ़ते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आपका हुस्न जमाल देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है। आओ, यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम अब्दुल सलाम था, अब्दुल्ला बिन सलाम था। वो कुरान का हाफिज था, बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन यहूदियों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम, कि मुसलमानों का नबी जो है उसने दावा किया है, वो दीन की तबलीग करता है, और तू जा उसके साथ मुनाज़रा कर और जाकर क्या कि वो झूठा है। वो कहने लगा, उसने पहले कभी मुस्तफा की जात को देखा नहीं था। उसने कहा कि चलो चलते हैं। जब वो गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, सहाबा का मजमा था, मेरे सहाबा वहां मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में जलवा फरमा थे। और जब उसने देखा कहाँ है वो, किसी ने कहा कि वो जो सामने दरमियान में बैठे हैं वो हैं। और जब उसने आगे होकर देखा तो जब पहली नजर उसकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके चेहरे अक़दस पर पड़ी है तो फिर देखता रह गया, देखता रहा। तो यहूदी जो थे वो कहने लगे कि जल्दी कर, ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम, जल्दी कहो कि ये झूठा है। वो मबहूत होकर रह गए कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो हजूर का टिकटिकी लगाकर देखता रहा। कहने लगा, यहूदियों ठहरो तो सही, मुझे जरा चेहरे को देख को लेने दो। अज़ीज़ान गिरामी, जब वो आलम वो अब्दुल्ला बिन सलाम वो देखता रहा और कहने लगा, यहूदियों अरफ़्ता अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, लोगों में जान गया कि ये चेहरा तो किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। सामईन मोहतरम, इस हदीस मुबारक से ये पता चलता है कि आपका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को देखकर भी लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह ने आपके हुस्न को जमील कहा है, खूबसूरत बनाया है। सामईन मोहतरम, जरा सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या अकीदा रखते हैं। किसी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ऐ अबू हुरैरा, आपने हजूर के चेहरे को देखा है, कैसा था? फरमाने लगे, मेरे हजूर के चेहरे की बात करते हो, कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, अगर तुम मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेते, ऐसा लगता जैसे आपके चेहरे पे सूरज तलू हो रहा है। आपके चेहरे से सूरज तलू हो रहा है। मौला अली शेर खुदा हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु बअदहु वला मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، کیسا ہے؟ فرماتی ہیں یا نبیو رأیت الشمس طالعہ، فرماتی ہیں اگر آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر دیکھ لیتے یوں لگتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو سامعین محترم، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے جمال مصطفیٰ کے جلوے لوٹے ہیں، مزے لوٹے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، تو صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے؟ سوال صحابہ کا ہے کہ کتنا اللہ رب العزت نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے حسن کے 10 حصے پیدا کیے ہیں اور 9 حصے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ ساری کائنات کو حسن دیا ہے اور 9 حصے اللہ نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دار السمین میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ معتبانہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا حسن جو ہے اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہے، اور حضرت یوسف کا حسن جو ہے وہ آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے، اور حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحیم، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے غیرت کی وجہ سے میرے اوپر 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں، بشریت کے پردوں میں میرے حسن کو چھپا کر بھیجا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے حسن کے پردے کو آشکار کر دیتا تو ماہی بے آب کی طرح دنیا تڑپ کے مر جاتی، اور اس سے بھی زیادہ حال ہوتا جو یوسف کو دیکھ کر بنا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، غوث الزمان سید عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ عام ملفوظات میں پر مشتمل ایک کتاب البریز پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں آپ قول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن عطا فرمایا ہے، پھر پردوں میں چھپایا کیوں ہے؟ جب انسانوں میں بھیجا ہے تو پھر چھپایا کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے محبوب کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کر اگر نہ بھیجتا تو کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں ہے جو آپ کو دیکھ سکتی۔ آپ کے حسن کو، حقیقی حسن کو اگر کوئی آنکھ دیکھ لیتی تو ختم ہو جاتی اور ساری دنیا جو ہے تڑپ کے مر جاتی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی حسن کو اللہ رب العزت اگر خدا کا عرش بھی دیکھ لیتا، لذاب العرش، خدا کا عرش جو ہے پانی کی طرح پگھل جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے حسن کو چھپا کر بھیجا ہے۔ سامعین محترم،
حقیقت یہ ہے کہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے دیکھے ہیں، وہ بدر کے میدان میں اپنی گردنیں کٹا ڈالی ہیں۔ حسن دیکھا ہے اور بدر میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس حسن پر آج 1400 سال بیت چکے ہیں۔ آج اگر اعلان کیا جائے نبی کی ناموس پر، نبی کی عزت پر، تو لاکھوں کروڑوں ایسے نوجوان بچے بوڑھے ہیں جو نبی کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے ابھی حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھے نہیں ہے، اور سولی پہ لٹک جاتا ہے۔ جب سولی پہ لٹکنے سے پہلے جیل کی بند کوٹھری میں، میاں والی کی جیل میں بند ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بند کوٹھری میں اس علم الدین غازی کے پاس میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے علم الدین غازی، جس غائبانہ حسن پر تو آشکار ہوا تھا، نثار ہوا تھا، وہ حسن تیرے سامنے آشکار ہے، وہ جلوہ تیرے سامنے ہے، آج وہ جلوے کے مزے لے۔ عزیزان گرامی، لجپال پریتن توڑ دے نہیں، جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ سامعین محترم، آج لوگ تبلیغ کے نام پر، درس کے نام پر